جی تو جناب، ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے اہم ترین شخصیت کے ہاں موجود ہیں. جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما انیلا محمود صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ماہر نفسیات بھی ہیں اور بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے موضوع سے. مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. خاتون کے طور پر آپ خود اور آپ اپنے ارد گرد کی خواتین کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے پہلے ہم میں سے ہر خاتون نے اپنا جائزہ لیا کہ وہ کتنا موو کرتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، کس طرح موو کرتی ہے اور وہ کیا سوچ کے موو کرتی ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ مجھ سمیت، میرے طبقے سمیت اور نچلے طبقے سے لے کے اعلیٰ طبقے تک تقریباً تمام خواتین کا جواب جو 90% آپ کو ہمارے ملک میں آئے گا. تو الحمدللہ ہم پورے وقار، پورے اعتماد کے ساتھ ہر میدان میں موو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم 10% خواتین کی بات کریں، جو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ 10% خواتین ہیں جو کہ تھوڑا ٹریول کرتے ہوئے گھبراتی ہوں گی یا جن کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، وہ واقعات وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، یا جب وہ خبر سامنے آتی ہے تو ظاہر اس کی بنیاد پہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے. ان واقعات کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ کسی ایک فیکٹر کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے یا مجموعی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ان تمام یہ جو جتنی تصویر پچھلے کچھ خاص طور پہ ایک مہینے میں یہ جتنے پے در پے اگست کے مہینے میں خاص طور پہ، اگست کے مہینے میں خاص طور پر، تو اگر وہ اس کے آپس آثار و قرائن کے اوپر نہ بھی جائیں اور وہ آپ کو ردیں نہیں کہ کون کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہ عورت کی عزت، عورت کی حرمت، وہ بہرحال سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ہر شخص جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہے اس نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک خاتون تنہا سفر کر رہی تھی. ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ کیا عمر مر گئے ہیں؟ یا تو عمر مر گئے ہیں یا تم عمر ہو. اور وہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بات یہی ہے کہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ اسلامی ریاست کا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثمرات سمیٹے جائیں اور یہ 10% واقعات کا بھی سد باب ہو جائے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک میں اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی. فحاشی کا جو عنصر ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس میں میڈیا بھی ذمہ دار ہے؟ اور میڈیا اگر آپ کے خیال میں ذمہ دار ہے تو کس طرح سے اور کیا کیا؟ میں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ کرٹیسزم، خیر ویسے تو بہت ہو رہا ہے لیکن سیکھنے کے اعتبار سے بھی ذرا ہم ضرور مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت جو ذہن سازی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، اور رائے سازی کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں. باقی تو تمام دروازے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب اس وقت 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے جو ہم جاگتے ہیں تو وہ ہم میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک، بلکہ چھوٹے اور بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ اس پریکٹس میں مبتلا ہے. تو یہ اس وقت رائے سازی، ذہن سازی اور رجحان سازی، ان تینوں کا تو ٹوٹل منبع اس وقت میڈیا ہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو. سوشل میڈیا نے ظاہر ہے ہماری زندگیوں کو ایک بالکل نیا رنگ دے دیا ہے. اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں جرائم نہیں ہوتے تھے، جرائم اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، رپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے. تو سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ایک چونکہ دروازہ کھول دیا ہے، بالکل اوپن کر دیا ہے ہر چیز کو. اب اتنی اوپننیس کو ہاؤ ٹو بیئر اٹ، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک پوری جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری تھا. وی آر آلریڈی لیٹ، بٹ لیٹ. جی بالکل، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ٹرین تھوڑی سی آگے گزر گئی ہے. اب ہمیں بہت سنجیدگی سے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں سٹاپ لگانا ہے، ہمیں اپنے نارمز کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے قرآن نے کہی ہے تو یوں ہی تو نہیں کہی کہ تشیع فحش کے دروازے بند کرنے کے فوری بعد مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہو گیا. اس کے فوری بعد عورت کو کہا کہ نکلو تو باوقار ہو کے نکلو، اور اس کے بعد جا کے کہیں حدود کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد جا کے کہیں جو ہے وہ سزاؤں کا حکم آتا ہے. اگر پھر بھی جرم ہو جاتا ہے، کوئی بد نصیب پھر بھی ان سارے ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر جا کے سزاؤں کا حکم ہے. بالکل درست بات ہے. آپ کا بہت شکریہ.
اب میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی رائے اور آپ کی صحبت مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میسر رہے گی. بہت بڑی نوازش وقت کے لیے, اور آپ نے رہنمائی کی. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. جزاک اللہ خیر. میں آپ سے بھی بہت مشکور ہوں آپ کی اس آنے کا بھی اور رائے لینے کا بھی. یہ میری نہیں, یہ پاکستان کی ہر عورت کی رائے ہے جو اس وقت ان حالات سے شدید پریشان ہے, جس کی اپنی بچیاں بھی معاشرے میں موو کرتی ہیں اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں, تعلیمی لحاظ سے بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, اور ماں ایک بچی کو بھیج کے جتنی متفکر ہے تو اس کے لیے ماں تو بچے کو بھیج کے بھی اتنی ہی متفکر ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اللہ کرے کہ ہم اس سے کوئی بہترین حل تلاش کریں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی تو خواتین حضرات, ہم اس وقت موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے ہاں. ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے وقت دیا اور بڑا اہم موضوع, اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے ریلیونٹ کم ایسی شخصیات ہوں گی جو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میسر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک تو آپ بتائیے گا بحیثیت خاتون, آپ نے اپنی زندگی اس معاشرے میں کیسے گزاری؟ اس وقت آپ جو باقی خواتین ہیں آپ کے ارد گرد, ان کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں باہر کے ماحول میں؟ پھر ہم ذرا بات کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو ایک حقیقت بنے ہوئے, اور وہیں مینار پاکستان میں ہم نے پاکستان کی قرارداد جو تھی اس کو منظور کیا. اور یہ جو ثانیہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ آیا جس میں 300-400 افراد جو تھے وہ ملوث تھے اور ایک خاتون تھی, اور وہاں 40,000 کے مجمع میں کوئی ذی ہوش یا کوئی اخلاقیات کا پیروی کرنے والا شخص نہیں تھا جس نے آگے ہو کے اس خاتون کو بچایا ہو, اس کے اوپر چادر ڈالی ہو, یا اس کو کسی طریقے سے ان درندوں سے کوشش کی ہو بچانے کی. تو میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 74 سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی. جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا اس کی تکمیل ہم سب نے ممکن کی قائد اعظم کی قیادت. انہوں نے ہمیں 3 چیزیں سکھائی تھیں: اتحاد, تنظیم, یقین محکم. اب یہاں دیکھیں نہ اتحاد ہے, نہ تنظیم ہے, نہ یقین محکم ہے. لوگ وہاں آئے ہوئے تھے. یہ تو بنیادی طور پہ ریاست کی ناکامی ہے. میں یہ کہوں, یہ کہنا کہ جی پولیس والے فیل ہو گئے, ان کا کام نہیں تھا کہ منصوبہ بندی کرتے. ان کو پتہ تھا کہ 40,000 کم سے کم وہاں لوگ ہوں گے 14 اگست کو ہمیشہ. وہاں پولیس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جی ہم پرائیویٹ سیکیورٹی کو لائیں گے, تعینات کریں گے, CCTV کیمرے زیادہ لگائیں گے. یہ سب خرچ کس کے سر پہ ہوگا؟ ہم لوگوں کے سر پہ ہوگا, عوام کے سر پہ. عوام کی حالت یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ 70% افراد خط غربت سے نیچے. وہ کہتے ہیں بدل کے بھیس نظر آتے ہیں ہر زمانے میں, اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات. اور یہی تو ہماری لات و منات ہے. جب تک یہ سارا کچھ تبدیل نہیں ہوگا. قائد اعظم کے زمانے میں 8 افراد پہ مشتمل تھی ہماری کابینہ, اور اس میں اقلیتیں بھی تھیں, اس میں ہر قسم کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے. اب یہ جو 400-300 جو بھی تعداد تھی, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بالخصوص کسی واقعے کا ذکر کریں, لیکن اب جب آ گیا ذکر اس کا, یا اس کے بعد ہم نے ایک چنچی رکشے میں ایک ویڈیو دیکھی جو لپک کے اس نے, اور جو انہوں نے تماشا ان کے ساتھ کیا. تو یہ قانون کا خوف موجود نہیں ہے, پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اول تو پہچان لیا جائے گا, پہچان کے گرفتار کیا جائے گا, گرفتار ہوں گے تو سزا بھی ملے گی. یہ آپ ایک عام شہری کو دیکھتی ہیں کہ اس کے ذہن میں کہیں یہ خوف موجود ہے کہ میں الٹیمیٹلی اپنے انجام کو پہنچوں گا جو قانونی انجام ہے؟ بات یہ ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو آگے کر کے نا تو اپنا چھڑا لوں گا پیچھے. تو جب یہ آپ کے ذہن میں بات ہے, اور یہ بات چپڑاسی سے لے کے جو سب سے بڑا ہمارے اقتدار میں بھی ہے نا, اس کے دماغ میں بھی یہ بات ہے. جب تک یہ جو ہے ذہنیت ہو, اور یہ بدلنا ہے 4th اسٹیٹ, اور وہ ہے میڈیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوال, تھینک یو سو مچ. اور آئی ہوپ کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں, تو یقیناً معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اس سے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کی. آپ کا شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.